یہ وطن تمہارا ہے، یہ وطن تمہارا ہے، تم ہو پاس باعث کے، یہ وطن تمہارا ہے، تم ہو پاس باعث کے، یہ چمن تمہارا ہے، یہ چمن مسلمانوں کے پہلے خلیفہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے سال سواب ہے۔ انشاءاللہ پودا جو لگا رہا ہے اس مدنی ہونے کی نیت ہے، انشاءاللہ یہ پودا حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کے اس چمن کے پھولوں پر اس چمن کے پھولوں یہ ماشاءاللہ مدنی مونا جو پودا لگا رہا ہے یہ اپنے استادوں کے سال ثواب کے لیے لگا رہا ہے، تو اس میں یہ سیکھنے کو ملا کہ زندہ کو بھی سال ثواب ہو سکتا ہے۔ اللہم اغفر لحجینا ومیتینا وشاہدینا وغائبینا وصغیرنا وکبیرنا، اس میں زندہ کا ذکر بھی ہے اور مردوں کا ذکر بھی ہے۔ انشاءاللہ یہ پودا اپنے استادوں کے سال ثواب کے لیے لگا رہا ہے، یہ شملو کا پودا ہے۔ اللہ پاک خیر یہ جو پودا ہے انشاءاللہ الکریم یہ تمام علماء اہل سنت، جامن کا پودا تمام علماء اہل سنت کے سال ثواب کے لگایا ہے۔ یہ جو ماشاءاللہ چھاؤں والے خوبصورت پھول کے پودے لگائے جا رہے ہیں، یہ دو مدنی منع ہیں، یہاں ایک اور مدنی منع ان کے بارے سے کچھ مجلس چلے گئے ان کے سارے ثواب کے لیے آج شہید ہوئے تھے۔ اس کے بعد کاتب وحی حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے سارے ثواب کے لیے پودا لگا رہا ہے، کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام ازواج مطہرات خصوصاً بالخصوص حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سیدنا محمد، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ جیسا کہ آج 14 اگست کا دن ہے، ایک آزادی کا دن ہے، جشن آزادی ہے، تو بچوں کو اچھی ترغیبات دی گئی جامع مسجد صالح کے مدرسہ فیضان الیاس کی طرف سے کہ باجے اور پٹاخے وغیرہ سے بچا جائے، بلکہ ایک ایسا کام کیا جائے جس کا دونوں جہاں میں فائدہ ہو۔ پودا لگانا ہے، درخت بنانا ہے، پودا لگانا ہے، الحمدللہ امیر علیہ سنت حضرت علامہ مولانا بلال الیاس اتار اور بزنس جائی اون برکات عالیہ جو فاؤنڈر آف دا اسلامی فاؤنڈر آف یہ تو آپ بھی فرمان ہے کہ نعرہ ہے تمام دعوت اسلامی والوں کا کہ پودا لگانا ہے، درخت بنانا ہے۔ اس نیت سے انشاءاللہ نے پودا لگایا، اور اس میں بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنت ہے پودے لگانا، جو سلیمان فارسی والے باغ والا واقعہ ہے۔ اس کے علاوہ ایک پودا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے بھی لگایا تھا کھجور کا اسی باغ میں، ایک روایت کے مطابق۔ اس کا بہت ہی ثواب ہے۔ پودے کا یہ فائدہ بڑا کہ دنیا میں فائدہ بھی ہے، آکسیجن سب 40 گھروں کو ایک پودا فراہم کرتا ہے، اور آخرت میں فائدہ وہ کس طرح؟ وہ اس طرح کہ بھائی ایک جو پودا ہم لگا رہے ہیں، اس میں جو پودے لگائے گئے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، آپ کے والدین کے لیے، تمام صحابہ کرام کے لیے، خلفائے راشدین کے لیے، سیدنا امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے لیے، مولا علی حضور کے لیے، اہل بیت اطہار کے لیے، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے لیے، تمام عاشقان اولیاء صحابہ اہل بیت کے لیے، تمام علماء اہل سنت کے لیے، اور کچھ بچوں کے والدین کی سال ثواب، بلکہ تمام امت مسلمہ کے اس سال ثواب کے لیے پودے لگائے گئے ہیں۔ اس کا بہت زیادہ فائدہ ہے، اس سے لوگ فائدہ حاصل کریں گے، اور اس سے یہ گھروں کو آکسیجن فراہم کرتا ہے۔ کہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو پودا لگائے، فصل بوئے یا کوئی دانہ بوئے اور اس کو اگے، اس میں سے کوئی انسان کھائے یا پرندہ کھائے، جو کھایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ریشی کا مفہوم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس نے کوئی پودا لگایا، اس کی حفاظت کی، دیکھ بھال پر صبر بھی کیا، اس میں سے جو بھی کھائے گا کوئی پھل، جب وہ پھل اٹھائے گا، جو بھی اس سے پھل کھائے گا تو وہ لگانے والے کے لیے وہ کیا پودا یعنی پھلدار درخت وہ صدقہ ہو جائے گا۔ اور الحمدللہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیضان آپ کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اس پر عمل کیا گیا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں ان تمام نیک کاموں میں اپنے اولیاء کرام سے، تمام صحابہ سے، اہل بیت اطہار سے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پکی سچی محبت عطا فرمائے، نصیحت طیبہ پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ چل مل کے ہم نعرے لگا لیتے ہیں، موقع اچھا ہے، اللہ پاک خیر فرمائے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔
پاکستان کا مطلب کیا؟ کون ہمارے رہنما؟ کون ہمارے رہنما؟ دستور ریاست کیا ہوگا؟ محمد رسول اللہ۔ اللہ پاک سے دعا ہے ویسے دلی خوشی تو نہیں آئی بھائی 14 اگست کا دن آزادی خوشی تو نہیں ہو رہی، اس کی وجہ ہونی چاہیے لیکن خوش نہیں بھی ہو رہی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے مسلمان بھائی فلسطین میں بھی برما میں بھی ہر جگہ مسلمان اس طرح ہے کہ کاش ہمارے اتنے حکمران ہیں جن کے پاس اتنی طاقت اور ہمت ہے وہ ان کی مدد کر سکیں اور اپنی آخرت سنوار سکیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کرم والے معاملات کو دیکھنے میں نظر ایسا نہیں کہ اللہ فرمائے تمام بچوں کو جلد از جلد حافظ قرآن بنائے۔ آمین بجائے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔